نماز اور زکوٰۃ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے. نماز میں انسان کا نفس لگتا ہے، جان لگتی ہے، اور زکوٰۃ کے اندر اس کا مال لگتا ہے. جان اور مال دونوں لگاؤ ہے تب جا کے سچا بندہ کہلاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں. امتحان اس میں ہے، اصل امتحان مال ہی میں ہے. امت کا فتنہ ہی مال ہے. لہذا اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکالے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے. آفت، بلا، مصیبت، چوری، جلنے سے، ڈوبنے سے، تمام خطروں سے، تمام نقصانات سے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے خشکی ہو یا تری ہو، پانی ہو یا زمین ہو، کوئی بھی مال ہلاک و برباد ہوتا ہے وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہمارا نقصان ہوا، پتہ ہی چلا ضرور ہم نے زکوٰۃ نکالنے میں کوئی کوتاہی کی ہے. یا تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالی ہے، اگر پوری نکالی ہے تو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کی، صحیح جگہ پر پہنچائی نہیں. لہذا بہت ہی اہتمام سے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے بارے میں 4 قسم کی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. سب سے پہلی غلط فہمی کہ لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. دیکھو قرآن کریم میں ڈائریکٹ حکم دیا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. روزے کے بارے میں ہے کہ بھائی رمضان میں روزے فرض کیے، یہ زکوٰۃ رمضان میں فرض کی، ایسا نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. بلکہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب بھی ہمارے نصاب پر سال پورا ہو زکوٰۃ اسی وقت فرض. تو کب سال پورا ہو رہا ہے اس کو نوٹ کرنا، یاد رکھنا واجب و ضروری ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو الگ کیا محرم کے مہینے میں، تو اس آدمی پر اسلام کا پہلا سال محرم پر زکوٰۃ واجب. محرم کا مہینہ آتے ہی زکوٰۃ واجب. اب یہ انتظار کرتا ہے کہ میں تو رمضان میں نکالوں گا کہ 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ تاخیر کر رہا ہے. نماز کا وقت آ گیا ہے تو امام سے تاخیر کرے کہ مجمع زیادہ ہو جاوے تو ثواب بڑھے گا، میں ابھی نہیں پڑھاؤں گا تو ثواب گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ ثواب گھٹ جائے گا. تاخیر کرنے کی جو ثواب پورا نہیں ملے گا، ثواب کم ہو جائے گا. کھانا تم کو کھلانے دعوت دی، 501 کا کور تھا، ٹائم پہ کھانا نہیں کھلایا، 2 سے 3 میں کھلانے کا تھا تو 5 بجے کھلایا، 4 بجے کھلایا، تو میرے جیسا کوئی 500 کی نوٹ نکال کے رکھ دے گا، 151 رکھ دے گا. ٹائم بھی کھلایا نہیں، بھوک مر گئی، اب کھانا کھلایا، اس کو کیا کور پورا دینے کا؟ تو یہی حال ہے ہمارا. اس تمام نماز کے بارے بڑے ایکٹیو، اول وقت میں نماز. ابھی تو رانی کراؤ سے 2 رکعت سنت پڑھ کے آیا ہوں میں. جیسے ہی وقت ہوا فوراً سنت پڑھی میں نے. اذان تو اس وقت ہو رہی تھی جب میں سنت پڑھ رہا تھا. سنت پہ گاڑی لے کے یہاں پر آیا، مسجد بھی فل اور جماعت بھی کھڑی. یعنی 5 منٹ میں تو اذان بھی ہو گئی نا، جماعت بھی کھڑی ہو گئی. اتنے ایکٹیو نماز پڑھنے کے بارے میں. تو اول وقت میں نماز، جلدی نماز پڑھو، جلدی پتا کے سو جاؤ، بس یہی ہمارا کیا بستر نظر آتا ہے. لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں رمضان کا انتظار، زکوٰۃ فوراً نکالو جیسے ہی واجب ہوئی. ایک مثال دی ابا نے الگ کیا، اس کی ایک مثال. بیوی شادی کر کے آئی ہے، اس کے ابا نے ہمارے حسن نے سونا دیا ہے، تو جس مہینے میں ہم نے شادی کی ہے اس مہینے میں ہماری بیوی کے سونے کو زکوٰۃ واجب. شادی کی تھی ربیع الاول کے مہینے میں، یہاں بھی یہی کہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے زکوٰۃ نکالنے میں، تو یہ تاخیر کر رہا ہے. تو نوٹ کر لو کہ کس مہینے
میں میرا سال پورا ہو رہا ہے. تو قمری سال کا اعتبار ہے. اسلامی سال شمسی سال کریں گے 19 مہینہ تو زکوٰۃ ہر کچھ 50 سال کے حضرت نے لکھا ہے تو کم نکلے گی, 1 مہینہ کم ہو جائے گا. 30 سال میں 1 مہینہ کیا ہے کم ہو جائے گا. ہر سال کے تم 1 دن بھی گنو, حالانکہ کتنے مہینے ہوتے ہو وہ 360 ہے 355 ہے, 5 مہینے 5 دن کم ہو جاتے ہیں تو 6 50 30, بلکہ 6 مہینے میں 1 مہینہ کم ہو جائے گا. 6 مہینے میں 1 مہینہ کم, تو 6 مہینے میں 1 مہینہ کم, تو اس صورت میں 60 مہینے میں 10 مہینے کم ہو جائیں گے. پتہ ہے چلا کہ چند سالوں میں تو کیا ہے 15 سال کے اندر 1 سال کی زکوٰۃ کم نکل جائے گی, 19 سال کے مطابق چلنے جاؤ گے. لہٰذا دوسری غلط فہمی کہ آدمی بہت سے حساب کرتے ہیں معاش میں, معاش اینٹنگ آتا ہے نا, دکان کا حساب زکوٰۃ کے حساب بھی اس کو سی اے کو کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی کر ڈالا, تو زکوٰۃ کا حساب وہ معاش میں کرتا ہے. یہ دوسری غلطی. زکوٰۃ کا حساب کرو رمضان کی, جس وقت سال پورا ہو رہا ہے اس کو رمضان نہیں, آپ کا جو سال. ہاں البتہ کسی کو اپنا سال ہی یاد نہیں ہے کہ ابا نے کب مجھے الگ کیا اور میری بیوی کب شادی کر کے آئی, ایسا تو بہت کم ہوگا. اپنی اینیورسری یاد نہ ہو, ایسا تو ماشاءاللہ بہت کم ہوگا, وہ تو یاد ہوگا. لیکن ابا نے کب الگ کیا, کب میرا اپنا پرسنل دھندا چالو کیا, یہ کسی کو یاد نہ ہو تو رمضان کا اپنا سال وہ اختیار کر لے کہ رمضان سے میرا سال, اس کے لیے گنجائش. دوسری غلطی, ویلیو لگاتے ہیں رمضان کی. رمضان میں یہ لاک ڈاؤن میں کرفیو تو سونے کے بھاؤ بڑھ گئے اور اس کا سال پورا ہو رہا تھا شعبان میں, شوال میں سونے کا چاندی کا بھاؤ زیادہ تھا, اب کم ہو گیا, تو کم کی ویلیو لگائے گا تو زکوٰۃ کم ملے گی. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے, اکثر تو الٹا ہی ہوتا ہے. رمضان میں عید کی سیزن ہونے کی وجہ سے بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کا سال پورا ہو رہا تھا, رمضان سے پہلے سال پورا ہو رہا تھا, کہ ویلیو لگائی رمضان کی تو زکوٰۃ زیادہ نکلے گی. نقصان ہوگا, نقصان اپنے 1 پیسے وہ گنتے ہیں, اس کا نقصان ہوگا. تو ویلیو کب لگانی چاہیے, جس وقت میرا سال پورا ہو رہا ہے. رمضان کا نکال رہے ہو تو پوچھو سونی کو, نکالو اس کو اسلامی مہینہ میری شادی کا ربیع الاول کا تھا تو اس کو انگلش مہینہ کون سا ہے. مثال کے طور پر مارچ, اپریل, اور سر کرو گوگل پر پرائس آف گولڈ ان مارچ 2020 تو فوراً آپ کو دکھائے گا 21 دوسرا آپ کو پورا دکھائے گا, پورے پچھلے سال کی آپ کو ویلیو دکھا دے گا. وہ 24 کیرٹ کا بھاؤ ہوگا, یہ 20 کیرٹ کا بھاؤ الگ ہے, 18 کیرٹ کا بھاؤ الگ ہے. تو زیورات جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ 21 کیرٹ کے ہوتے ہیں, انگوٹھی جو ہوتی ہے وہ 15-18 کیرٹ کی ہوتی ہے. تو مجوری کری جائے گی, جتنا وزن ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور تیسری غلط فہمی بھاؤ لگانے کے بارے میں. آپ نے سونا خریدا تھا اس وقت, میری شادی کی 21 سال پہلے ہوئی تھی, سونا تھا 7,000 روپے تولہ. 20 سال 21 سال کے 7,000 روپے تولہ بھاؤ تھا, تو اس کا بھاؤ لگاتا ہے. ابھی 40,000 روپے 39,000 روپے ہو گئے. تو ویچان ویلیو, آج میں اپنی چیز کو بیچنے جاؤں تو بازار میں کیا بھاؤ آؤ گے, اس بھاؤ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی ہے. بکری اور ویچان ویلیو سے نکالی ہے, خرید ویلیو نہیں دیکھنی ہے. بہت سی چیز خریدنے گئے تھے تو بہت مہنگی تھی, آج سستی ہو گئی. آپ بلڈنگ کے فلیٹ کے بھاؤ کم ہو گئی تو کم نکالو, کون کتنے زیادہ نکالو, ویلیو بڑھ گئی ہے. ریٹرن مارکیٹ چلے گا فلیٹ کا زمین کا, ہمارے سینٹرل زون میں وہاں تو آئی ہے اپنے راندھے میں, تو میری یہاں بھی ہے, نشان میں آئی ہے راندھے میری. تو یہ اپنے پیچھے ویلیو کیا ہے, پیچھے ڈاؤن ہو گئے تو ڈاؤن ویلیو کی نکالو. خلاصہ یہ بکری اور بیچان ویلیو کو زکوٰۃ نکالی جائے گی. پھر چوتھی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ نصاب کے بارے میں غلط فہمی. یوں سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب 7.5 تولہ سونا تو میرے پاس ہے ہی نہیں, اور زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے 7.5 تولہ پر, میرے پاس 7 تولہ ہے.
वो सुन्ना भी 52 तोला नहीं है, खाली 40 तोला ही। ये चांदी भी 52 तोला नहीं, खाली 40 तोला ही चांदी है। न चांदी पूरी है 52 तोला, न सोना पूरा है, लिहाजा मेरे को ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात वाजिब होने के बाब के अंदर 4 चीज़ पर हमको ज़कात वाजिब होती है: सोना, चांदी, कैश, रुपया, और चौथे नंबर पर तिजारती सामान। इन चारों में से सिर्फ 2 का मजमुआ, 2 को मिलाओ आपस में, तो अगर चांदी का निसाब भी बन जाता है तो ज़कात वाजिब। मिसाल के तौर पर बीबी के पास 1 तोला सोना है खाली, और साथ में 500 रुपये उसके जेब खर्ची के या महल के बचे हैं, तो 500 रुपये वो 1 तोला सोना दोनों को मिला दो, चांदी का निसाब बन गया। चांदी का निसाब अभी जो 52 तोला चांदी 612 ग्राम 350 मिलीग्राम, उसकी कीमत आज बन रही है, पहली रमजान को कीमत निकाली थी 40,350 रुपये। 40,350 रुपये की वैल्यू का मालियत का जो मालिक है, किसी भी शक्ल का माल हो, तिजारती माल हो, 3 चीज को सोना चांदी और कैश रुपया हो, चौथे नंबर तिजारती माल, इसमें कोई भी 2 चीज मिलकर ये निसाब पहुंच जाता है 40,350, अभी 2021 की वैल्यू, तो ज़कात वाजिब। जैसे आपको मिसाल दी बीवी वाली, 40,000 रुपये का 1 तोला सोना है और साथ में 500 रुपये मेहर के बचे हैं, दोनों को मिलाया ज़कात वाजिब। और ये पातमी भी गलत फहमी चल रही है, सोच के 4 आया था, पातमी ये चल रही कि खुद पर होता है कर्जा, खुद फकीर है और बीबी अमीर है। हमारे माशरे में, शहर के माशरे में आमतौर पर ये हाल है, बीबी अमीर और शोहर फकीर। बीबी को ज़कात वाजिब जैसा को दिखाया, 1 तोला सोना है और साथ में 500 रुपये है, वो ये नौकरी करता है, रोज कमा के रोज खाता है, उस पर कर्जा है, तो अपना कर्जा माइनस करता है बीबी के जेवर में से। मुफ्ती साहब मेरे पास कर्जा है, लाख रुपए का कर्जा है, और भी तिजारती माल हो, 3 चीज को सोना चांदी और कैश रुपया हो, चौथे नंबर तिजारती माल, इसमें कोई भी 2 चीज मिलकर ये निसाब पहुंच जाता है 40,350, अभी 2021 की वैल्यू, तो ज़कात वाजिब। जैसे आपको मिसाल दी बीवी वाली, 40,000 रुपये का 1 तोला सोना है और साथ में 500 रुपये मेहर के बचे हैं, दोनों को मिलाया ज़कात वाजिब। और ये पातमी भी गलत फहमी चल रही है, सोच के 4 आया था, पातमी ये चल रही कि खुद पर होता है कर्जा, खुद फकीर है और बीबी अमीर है। हमारे माशरे में, शहर के माशरे में आमतौर पर ये हाल है, बीबी अमीर और शोहर फकीर। बीबी को ज़कात वाजिब जैसा को दिखाया, 1 तोला सोना है और साथ में 500 रुपये है, वो ये नौकरी करता है, रोज कमा के रोज खाता है, उस पर कर्जा है, तो अपना कर्जा माइनस करता है बीबी के जेवर में से। मुफ्ती साहब मेरे पास कर्जा है, लाख रुपए का कर्जा है, और बीवी का खाली 2 तोला सोना है, खाली 80,000 रुपये का, तो मेरे को ज़कात वाजिब नहीं है। ये गलतफहमी इसलिए होती है कि ज़कात किसको निकालनी पड़ती है हमारे माशरे में? शोहर को। बीवी तो निकालती नहीं, हम का कमाने जाते हैं, वो निकालती नहीं है, वो शोहर निकालता है। इसके अपने हिसाब में अपना देवा भी बीवी के जेवर में से बात कर रहा है, तो ये गलत है। बीवी का निसाब अलग है, तेरा निसाब अलग ही। अगर तो तू फकीर है, नौकरी करता है, रोज कमा के रोज खाता है, तो तेरे पर कर्जा है, इतना पैसा भी नहीं तू ज़कात बीवी के जेवर की निकाले, तो बीवी को कहो कि सोना बेच के निकाले, अपना पॉकेट खर्च में से बचा बचा कर रोजाना थोड़ा थोड़ा करके भी निकाले, या बीवी की इजाजत से शोहर निकाले। तो पूरे साल में जिस तरह पैसे आते जाए, आहिस्ता आहिस्ता आदमी निकालता जाए, दूसरी रमजान आवे उसके पहले ज़कात अदा हो जाए, जितनी हो सके जल्दी की जाए, बिला उज़र ताखिर न की जाए, तो इंशाअल्लाह गुनहगार नहीं होगा। तो ये 5 बड़ी बड़ी गलत फहमी ज़कात निकालने के बारे में चल रही है हमारे माशरे में। और ज़कात देनी किसको है, इसके बारे में गलत फहमी। हदीस में लिस्सा, कुरान में लिस्साइल वल महरूम, मांगने वाला भी
کے بھی حق ہے اور محروم نہ مانگنے والے کا بھی حق، مال کے دونوں کا حق ہے، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ تو لوگ مانگنے والا جو دیتے ہیں یہ سستی بڑی غلط فہمی، مانگنے والا منع نہیں ہے، لیکن مانگنے والا کون سے ہے؟ وہ انٹرنیشنل فقیر جو مائک لے کے نکلتے ہیں، وہ پارٹنر اور تندرست چلانے والا ہٹا کٹا، اس کو لنگڑے کو بٹھا دیا ہے، تو لنگڑے کو کرسی لگائی تو بٹھا دے سائیکل کے اندر، مسجد کے اوپر بٹھا دے، اس کا بیٹا رات کو لے جائے گا صبح بٹھا کر، وہ ٹیکو سے پارٹنر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ شہر میں لے کے اس کو نکل جائے وہ پارٹنر بن گیا اس کا، یہ اچھا دھندا ہے، لے کے چلا کرنے کا کوئی سیلفی سے نہیں اور کوئی مدد ماری نہیں، کوئی بم بھی نہیں مارنے کی، مائک چالو ہے آواز لگ رہی ہے۔ تو ایسے انٹرنیشنل فقیر جو پورے سورت میں گھومتے ہیں، ایک گلی میں ایک گھر سے 10 روپئے، کسی نے 50 روپئے دیے، کسی نے 100 روپئے دیے، اس کے چند ہی دن میں نصاب کا مالک بن جاتا ہے، 40,320 روپئے ایک ہفتے میں کما لیتا ہے رمضان کے اندر، اور یوں عام دنوں میں 500-700 روپئے روز کماتا ہے، عام دنوں میں 500-700 روپئے تو روز کماتا ہے۔ اس کی دھندا کرانے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آگے بتایا تھا ہمارا خدمت خل والا کہتے ہیں آپ کو لاری دلا دے، کیبن دلا دے، آپ کو کوئی مشین کی سیوٹی کا رس کا، آپ کو موسمی کا جوس نکالنا ہو، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنی محنت کرنے کے لیے چلے 500-400 روپئے کمانے کی، اس سے اچھا کوئی محنت نہیں، خالی نماز کے ٹائم یاد رکھ لے رہے ہیں کہ کہاں کون سی نماز ہوتی ہے، خالی نماز کے اندر پہنچ جا مسجد کے گیٹ پر، اپنا جو ہے پورا خرچہ نکل جائے گا۔ تو یہ مانگنے والے ہیں جو عام طور پر یہ جو پورے سال مانگتے ہیں، ان کے پاس نصاب کے قدر مال ہوتا ہے، بینک میں پیسہ جمع ہوتا ہے، ان کے پیسے سود پر گھومتے ہیں، اپنی جگہ بھی بھاڑے سے دیتے ہیں کہ مسجد میں میری جگہ ہے، اس کا ہی بھاڑا لیتے، دوسرے فقیر کو بٹھا کے گاؤں جاتے، تو گاؤں جاتے تو بھاڑے سے دے کے جاتے، دیکھا مسجد تو اس کی خبر بھی نہیں کہ میرا اوپر بھی بھاڑے سے جمع کیا ہے۔ تو یہ ان کو کیا زکات دی نہ جائے، ان کو تو کوئی بھی دے دے گا، حرام کا مال حرام میں جائے گا۔ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے تو کھانے پینے کے لیے سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے، سوال کرنا کھانے پینے کے لیے حرام، تو دینا بھی حرام، الا ہے کسی کو ضرورت ہے، مکان خریدنا ہے، اس کا آپریشن ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے اس ضرورت کے مطابق اس کے بقدر سوال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلطی چل رہی ہے پوری ہمیشہ کے لیے کہ مانگنے والے کو ہم زکات دیتے ہیں، تو مانگنے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک آدمی کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھی نوکری بھی ہے، یا روز کماتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، مطلب سمجھو کہ اس کی کوئی بڑی دکان نہیں ہے، چھوٹا کاروبار ہے، لاری ہے، چھبڑی ہے، اس کو اپنی زکات دیتا نہیں ہے، اکٹھا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کماتا ہے، لیکن یہ بھی زکات کا مستحق ہے جو اس کے پاس 40,350 روپئے ساری 52 تولہ چاندی کے مال کا مالک نہیں ہے۔ زکات دینے کے بعد میں کیا دیکھا جائے گا یہ آپ جان رکھیں، زکات دینے کے باب کے اندر ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ زکات جو نکالتے ہیں اس میں ضرورت سے زائد مال کو ہم دیکھیں گے نہیں، مثال کے طور پہ ایکسٹرا پلاٹ رکھا ہے ہم نے، بیچنے کا نہیں ہے، آئندہ مکان خود کا بناؤں گا، ایکسٹرا فلیٹ ہے، بچے بڑے ہوں گے شادی کے تو ان کو وہاں شفٹ کرنا ہے، لیکن بیچنے کا نہیں ہے، اس فلیٹ پر اس پلاٹ پر زکات واجب نہیں ہے۔ زکات لینے کی باری آئے گی کہ ایکسٹرا جتنا بھی مال ہے اس کو بھی گنا جائے گا۔ جو آدمی زکات لینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ 3 جوڑی سے زیادہ کپڑے ہیں وہ بھی ایکسٹرا ہے، تو گنو، ضرورت 3 جوڑی کی پوری ہوتی ہے، پہننے کا، دھونے کا اور آنے جانے کا، اور ایکسٹرا جوتے چپل ہے 2 کے علاوہ اس کو بھی گنو۔ اس طرح ضرورت سے زائد جتنی چیزیں، ایکسٹرا موبائل ہے کام میں نہیں آتا ہے، ایسا ہی رکھا ہے، ایسا ہے، جب بگڑیں گے تب دیکھیں گے، ابھی تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ ایکسٹرا گاڑی ہے جو استعمال میں بالکل نہیں آتی پورے سال، تو ان تمام شوکیس کے برتن خاص گھر کے اوپر جو عورت کو زکات دیتے ہیں، بیوی کو، عورتوں کو جو زکات دی جاتی ہے ان کے گھروں کے اندر پورا شوکیس ہے، شوکیس میں جو برتن ہے، ڈنر سیٹ، پاٹ، یہی کچھ 40,000 کا ایک کھوکھا ہو جاتا ہے شوکیس کے ساتھ، یہ شیشم کا اور ساگ کے لکڑی کا جو شوکیس ہے اس کے اندر جو برتن ہے اس کی قیمت ہی 40,000 روپئے ہو جاتی ہے۔ تو جس کے گھر میں صرف شوکیس موجود ہے وہ بھی زکات کا سوال نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ضرورت سے زائد چیز پہلے تو بیچ اور پھر تو زکات دے۔
اللہ یہ کہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ بیچنے کے باوجود قرضہ اتنا ہے کہ وہ ادا ہوتا نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. تو دوسری بات ہے کہ جو آدمی کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے، جب ٹی وی کے بارے میں بہت سے پوچھتے جب ٹی وی فلاں کے وہاں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں. ٹی وی کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس پہ قرضہ نہیں ہے اور ٹی وی ہے تو زکوٰۃ اس کو دے سکتے نہیں ہے. کہ ٹی وی اس کے پاس موجود ہے 40,000 کا بڑا اسکرین والا، شریعت بولتی ہے ٹی وی بیچ تو ضرورت پوری کر. ہاں ٹی وی بیچنے کے باوجود بھی قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، قرضہ ہے ₹1,00,000 کا اور ٹی وی 40,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، یہ اپنی زکوٰۃ ٹی وی ہونے کے باوجود بھی لے سکتا ہے. لیکن ضرورت سے زائد چیز ہے تو مانگ نہیں سکتا ہے. کھانے پینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں عید کے اور افطاری کا سحری کا سامان نہیں ہے تو زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا ہے. اب بغیر مانگے اس کو دے سکتے ہیں. تو بات چل رہی تھی اس کی کہ ایسا آدمی جو ہٹا کرتا ہے، روز کما کے روز کھاتا ہے لیکن ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ وہ عید اس کی اچھی گزر جائے. عید کے سلانے کے کپڑے کے لیے پیسہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے پاس خود کا ذاتی مکان خریدنے کا، اسی طرح کیا بچوں کی فیس بھرنے کے اسے جو ہم خرچے سے آتے ہیں پورے سال تو وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور پھر ایک دوسری غلط فہمی کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دیتے ہیں جو خوددار لوگ ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا سن کے لیتے نہیں ہے، حالانکہ خود مستحق ہے کہ آپ نے کہا زکوٰۃ کیوں نہیں. ہم کو پتا ہے، ہماری تحقیق ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ کہہ کر مت دو بلکہ تم کیا دے دو، ہدیہ کہہ کر کور میں پیک کر کے دو. دکان کا آدمی ہے اس کو بونس کے دے دو، انعام کے دے دو، عیدی کر کے دے دو، جائز بلکہ بہتر ہے. سامنے والی عزت کا اپنے خیال رکھیں. اور بہت سے اسے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آدمی 500 روپئے 1000 روپئے دیتا ہے. یہ آدمی سوال کرتا نہیں ہے تو آپ سے تعلقات ہے، دوستی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، اس سے آپ سے سوال کیا ہے تو اس کی جو ضرورت ہے آپ خود ہی پوری کر دو. آپ کو یقین ہے کہ کوئی اور مانگنے کے لیے جائے گا نہیں، اس کے تعلقات وہ پہچان کہیں اور نہیں ہے کہ میرے پاس ہی آیا ہے تو اس کی پوری ضرورت پوری کر دو. اس کو در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور مت کرو تو یہ بھی بہتر ہے. تو ہر ایک کو بس ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں، ہر ایک 1000 روپئے لکھو، 500 لکھو. کوئی مدرسہ ایسا ہے کوئی اللہ والا آیا ہے اس کا عمومی چندہ نہیں ہے، وہ خاصہ پارٹی سے چندہ لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو بڑی رقم لکھا دینی چاہیے. ایک ایک دکان گھومتے ہیں کچھ چھوٹی رقم لکھا تو جیسا سائل اس کے مطابق آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. میرے مولا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رحمت والا عشرہ قریب الختم ہے. ایسا ہم نہیں کیا ہے جو تیری رحمت کو متوجہ کرنے والا ہو. ہمارا یہ عشرہ کھانے پینے سونے کی باتوں کی نظر ہو گیا. میرے مولا معاف فرما. بہت سے بندوں نے وصول کیا، روزانے کے قرآن ختم کیے، 2 دن میں قرآن ختم کیے. میرے مولا ہم کو بھی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دے.